السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں نے نسخہ خلل شکم کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھی۔ اس نسخے کا تذکرہ علامہ دہر حکیم کبیر الدین صاحب نے اپنی مشہور زمانہ کتاب شرح اسباب کے اندر حمہ مواظبہ یعنی کانٹینیوس فیور کے بیان کے تحت صفحہ نمبر 464 پر کیا ہے۔ جو حضرات نسخہ خلل شکم اور حمہ مواظبہ یعنی کانٹینیوس فیور کے متعلق تفصیلی جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ حصہ سوم اور چہارم کے صفحہ نمبر 464 پر اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا نہایت ضروری ہے کہ کوئی بھی منسج نسخہ استعمال کرنے کے بعد آخر میں عموماً مسہل دیا جاتا ہے اور مسہل کے دوسرے روز نسخہ تبرید پلایا جاتا ہے تاکہ دست کے زور کو روکا جائے، اور اس دوران مخصوص ملائم غذا بھی دی جاتی ہے۔ نسخہ خلل شکم کے دوران شام میں مندرجہ ذیل نسخہ دیا جاتا ہے: شیرہ بادیان 5 ماشا، شیرہ مویز منقع 9 دانہ، عرق بادیان 6 تولہ، عرق مکو 6 تولہ میں نکال کر خمیرہ بنفشہ 4 تولہ حل کر کے چھان کر پلایا جاتا ہے۔ شیرہ ایک یا چند ادویہ کو پانی میں پیس کر چھان لینا، یہی چھنا ہوا پانی شیرہ کہلاتا ہے۔ نسخہ خلل شکم ہفتہ دن یا 10 دن تک استعمال کرانے کے بعد اسی نسخے میں کوئی ملین یا مسہل دوا شامل کر دی جاتی ہے تاکہ بافراغت پیٹ کی صفائی ہو جائے۔ نسخہ مسہل یہ ہیں: گل سرخ 7 ماشا، سنائے مکی 7 ماشا، مغز فلوس خیار شمبر ترنجبین شکر سرخ ہر ایک 4 تولہ، شیرہ مغز بادام شیری 5 عدد یا روغن بادام شیری 9 ماشا۔ اگر مسہل دینا ہے تو پہلی 2 دواؤں یعنی گل سرخ اور سنائے مکی رات کو ادویہ کے ساتھ بھگو دی جائیں اور بقیہ ادویہ کو صبح میں ملائی جائے اور چھان کر پھر اس میں شیرہ مغز بادام شیری یا روغن بادام شیری ملا کر پلائی جائے۔ نوٹ: صبح کے وقت یہ دوا پلائی جائے اور تقریباً 2 بجے تک مریض کو کوئی غذا نہ دی جائے۔ پیاس کے وقت یا بغیر پیاس کے بھی عرق بادیان یا عرق گاؤ زبان یا دونوں ملا کر نیم گرم پلاتے رہیں، اس سے دستوں کے آنے میں مدد حاصل ہوگی۔ جب خوب اچھی طرح سے 4-5 دست آ جائیں تو 3 بجے کے قریب مونگ کی خوب گلی ہوئی پتلی کھچڑی کھلائیں اور دوسرے دن نسخہ تبرید پلائیں۔ نسخہ تبرید میں مندرجہ ذیل ادویہ ہیں: شیرہ بادیان 5 ماشا، لعاب ریشہ ختمی 5 ماشا، عرق بادیان 12 تولہ یعنی تقریباً 125 ml میں نکال کر شربت بنفشہ 3 تولہ ملا کر پلائیں۔ اگر ضرورت متقاضی ہو تو ایک دن کا وقفہ دے کر 2-3 اور مسہل دیں۔ یہاں بار بار ماشا اور تولہ آ رہا ہے،
تو جاننا چاہیے کہ ماشا تقریباً 1 گرام کے برابر ہوتا ہے اور 1 تولہ تقریباً 10 گرام کے برابر ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر کوئی بات دریافت کرنی ہو تو کمنٹ کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نسخہ خلل شکم جو رات میں پانی میں بھگویا جاتا ہے اور صبح اس کو چھان کر پلایا جاتا ہے، گرم پانی میں ڈال کر کے چھان کر کے پلایا جاتا ہے، اس چھنے ہوئے پانی کو نقو کہا جاتا ہے، اور اگر کسی کو جوش دے دیا جائے تو یہی جوشاندہ کہلاتا ہے۔ اب اگر کوئی مریض ان طویل پروسیس سے گھبراتا ہے اور یہ ساری چیزیں اسے مشکل اور دشوار معلوم ہوتی ہیں تو پھر کم از کم اس طریقے پر عمل کرے کہ نسخہ خلل شکم کے ساتھ اس مرض کی مخصوص ادویات کا استعمال کرتا رہے، انشاءاللہ اچھا رزلٹ ملے گا۔ البتہ شام کے وقت مزید اور ادویہ اس مرض کی استعمال کراتے رہیں۔ مثلا اگر کسی کو دماغی طاقت کے لیے دوا دینی ہو تو نقو کے ساتھ خمیرہ گاؤ زبان عنبری جواہر والا 1 چمچی کھلایا جائے۔ دل کی طاقت کے لیے نقو کے ساتھ خمیرہ آبریشم حکیم ارشد والا آدھی چمچی کھلایا جائے اور اس کے بعد نقو پلا دیا جائے۔ بخار دور کرنے کے لیے حب ہما 2 عدد کھلا کر نقو پلایا جائے۔ جگر میں ورم ہے، لیور انلارجمنٹ ہے یا اسی طرح سے SGPT وغیرہ بڑھا ہوا ہے تو پہلے معجون دبید الورد خالی پیٹ 1 چمچی کھلائی جائے اور نقو یعنی نقو خلل شکم پلایا جائے۔ ہاضمہ میں خرابی ہے، ضعف ہاضمہ ہے تو پہلے جوارش کمونی یا کموگی یا جوارش جاری نوس 1 چمچی کھلایا جائے اور اس کے اوپر سے نقو خلل شکم پلایا جائے۔ جلدی امراض میں معجون عشبہ، معجون چوب چینی یا اتریفل شاہترہ پہلے 1 چمچی صبح میں کھلایا جائے اور اس کے اوپر سے نقو کو پلا دیا جائے۔ ورم رحم کی صورت میں معجون دبید الورد 1 چمچی کھلایا جائے اور اس کے بعد نقو کو پلایا جائے۔ استرخاء رحم یعنی پرولیپس آف یوٹرس کی صورت میں خالی پیٹ معجون سپاری پاک 1 چمچی کھلایا جائے اور اس کے اوپر نقو پلایا جائے۔ کھانسی، دمہ اور نمونیا کی صورت میں لوق سپستہ خیار شمبری 2 چمچی نقو کے اندر ملا کر کے پلایا جائے۔ تلی اور پروسٹیٹ بڑھ جانے کی صورت میں معجون انجیر 1 چمچی کھلا کر نقو خلل شکم اوپر سے پلایا جائے۔ اسی طرح سے بہت سارے امراض میں آپ اس نسخے کا یعنی نسخہ خلل شکم کے نقو کا یعنی چھنے ہوئے پانی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنی نہایت ضروری ہے کہ جن لوگوں کو شوگر ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے اس نقو میں خمیرہ بنفشہ یا شربت بنفشہ یا کوئی بھی میٹھی دوا شامل کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ پھر اس صورت میں بجائے فائدہ کے نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے شوگر والے مریضوں میں میٹھی ادویہ استعمال کرانے سے حتی الامکان گریز کیا جائے۔ ہاں اگر شوگر نارمل حالت سے قریب ہے تو ایسی صورت میں میٹھی ادویہ کی خوراک کچھ کم کر کے دیا جا سکتا ہے۔
امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ حضرات زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں.